الضمیر المتصل المرفوع بالنفس والعین، نفس اور عین کے ذریعے سے ضمیر مرفوع متصل ابھی جلدی ہی پڑھا ہے، کیسے تاکید کی جائے گی؟ شوف مولانا جرب نفسک، ارجع الی الوراء، پیچھے جائیے اور جا کے دیکھیے، پیچھے کا مطلب اتنا نہیں پیچھے، بس اسی درس میں، ابھی اس سے پہلا درس جو ہم نے پڑھا تھا اس میں یہی اسی کی شرح کی تھی۔ ضروری ہے کہ تاکید کرے ضمیر مرفوع متصل سے۔ ہاں، کیسے ہوگی؟ مرفوع متصل کی جب تاکید کریں گے تو کیا کرنا ہے؟ پیچھے دیکھ لیجئے، اب اس سے زیادہ اور کیا کہیں ہم؟ آپ بتائیے مولانا شارف صاحب۔ جو مرفوع ہے، جو ضمیر مرفوع منفصل، جیسے ضربت انت نفسک، ہاں ضربت انت نفسک، صحیح ہے، نفسوں کا ہوگا، آئی سمجھ میں؟ سمجھ میں آیا کیوں ہوگا؟ تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں ضمیر مرفوع منفصل کا لانا کیا ہوگا؟ واجب۔ ما ہوا شرط المؤکد بکل و اجمع، کل و اجمع کے ذریعے سے تاکید کی کیا شرط ہے؟ بتائیے سکینہ۔ جی آقا، کل و اجمع سے تاکید کی شرط کیا ہے؟ آقا جس میں سب انجام دیں فعل کو، کلہم۔ نا ایسے تھوڑے ہوتا ہے، آقا میں آ نہیں رہا جلدی۔ دیکھیں، لا یؤکد بکل واجمع الا ما له اجزاء یصح افتراقها حسا کالقوم، کہہ رہے ہیں کل و اجمعوں سے تب تک تاکید صحیح نہیں ہوگی کہ جس کی تاکید کر رہے ہیں اس کے کیا ہوں؟ اجزاء ہوں، کہ جن اجزاء کا جدا ہونا کیا ہو؟ صحیح ہو۔ تب جا کے ہم کل و اجمعون سے تاکید کریں گے، دکھ رہا ہے نا؟ سمجھ میں آیا؟ سکینہ آقا ایک بار اور بتا دیجیے۔ ہاں یہ دیکھیے، کہہ رہے ہیں وَلَا يُؤَكَّدُ بِكُلٍّ وَأَجْمَعُ، کل و اجمعوں سے تاکید نہیں کی جائے گی، الا ما له اجزاء، سوائے ان چیزوں کے کہ جن کا کیا ہو؟ اجزاء ہو، یعنی آپ اس کی تاکید کریں گی کل و اجمعوں سے جس کے کیا ہو؟ اجزاء ہو۔ یصح افتراقها، ایسے اجزاء کے جن کا جدا ہونا کیا ہو؟ صحیح ہو، چاہے وہ جدائی کیسی ہو؟ حسن، محسوس کرنے والی ہو، جیسے کہ قوم، یا حکمن، یا حکم کے اعتبار سے اجزاء ہوں، جیسے اشتریت العبد کلہ، جیسے عبد مولانا کیا ہے؟ مثلا رات میں کسی اور کا ہو، دن میں کسی اور کا ہو، صحیح سمجھ میں؟ تو ایسی صورت میں حکمی طور پر وہ کیا ہے؟ اس کے اجزاء ہیں کہ نہیں ہیں؟ حکمن اجزاء ہیں، حقیقتاً حصن اجزاء نہیں ہیں، تو کہا حکمن بھی اجزاء ہیں، تب جا کے آپ کلن و اجمعوں سے تاکید کریں گے، ورنہ تاکید نہیں کریں گے۔ آیا ذہن میں؟ جی آقا۔ چلیے، اس کا اگلا سوال ہے ما هو هل يجوز ذکر اجمع وحدہ بدون ذکر اخواتها؟ مولانا فرقان صاحب
ہی سمجھ میں نہیں آیا. یہ اچھا آسان طریقہ ہے. جب پوچھنے کی باری ہے پھر درس سمجھا دیں گے, کوئی مشکل نہیں مولانا. لا تقلق. یہ دیکھ لیجیے الدرس التاسع والعشرون, آپ کیا 31واں درس ہے یہ. التاکید تعریفہ کا وہو طابع يدل على تقریر المطبوع فيما نسب الیہ, ایک ایسا تابع جو مطبوع کی تائید پر دلالت کرے, ایک ایسا تابع جو مطبوع کی تاکید پر دلالت کرے, فیما نسب الیہ, اس چیز کی طرف جدھر اس کی نسبت دی گئی ہے. نحو جاءنی زید نفسہ, اب یہاں جانی زید نفسہ یعنی زید خود آیا. یہاں زید مطبوع ہے, نفسہ اس کی تاکید ہے. او یدلو یا دلالت کرے, او یدلو یا دلالت کرے علی شمول الحکم لکل افراد المطبوع. صحیح ہے, یعنی جس کی اتباع کر رہا ہے اس کے تمام افراد کو حکم میں شامل کرنے پر کیا کرے, دلالت کرے. جیسے اللہ کا یہ قول فسجد الملائکۃ کلہم, اب یہاں مطبوع کون ہے مولانا؟ مطبوع ہے ملائکہ. فسجد الملائکۃ کلہم, تو ملائکہ نے سب کے سب نے سجدہ کیا. کہہ رہے ہیں مولانا لفظی ہوا تکرر اللفظ الاول بعینہ, لفظی یعنی پہلے ہی والے لفظ کی کیا کرنا, تکرار کرنا. بعینہ جیسے جاء زید, آیا زید. قام زید زید, کھڑا ہوا زید. جاء میں فعل کی تکرار ہوئی, قام زید میں فاعل کی. معنوی مولانا کہہ رہے ہیں وہو بالفاظ معدودہ, چنندہ شمار کیے ہوئے الفاظ کے ذریعے ہوتی. وہی ہے النفس والعین. پہلا لفظ ہے مولانا, دیکھیے اسی لیے انہوں نے 3 کامن یعنی ایک بریکٹ میں دے دیا حمزہ. اب جد ہوت ہوتا ہے نا, نفس و عین واحد کے لیے بھی آئے گا, تثنیہ کے لیے بھی آئے گا اور جمع کے لیے بھی آئے گا. بے اختلاف الصیغۃ والضمیر, کن صیغہ اور ضمیر کیا ہو جائے گا, بدل جائے گا. جیسے تقول للمذکر, جیسے آپ مذکر کے لیے کہیں جانی زید نفسہ, اب زید مذکر ہے, نفسہ بھی کیا ہے, الزیدان انفسہما او نفساہما, الزیدون انفسہم. انفس مجھے بتائیے جمع ہے کہ نہیں ہے؟ نفس مفرد, نفسا یا انفس, انفس بھی جمع ہے, نفسا کیا ہے, تثنیہ ہے. مؤنث کے لیے دیکھیے مولانا, عین سے کیسا ہوگا, عینہ, عینہما او عیناہما او اعینہم, یعنی کہیں گے جانی زید عینہ, جانی الزیدان عیناہما, جانی الزیدون اعینہم. مؤنث کے لیے کیسے کہیں گے, کہا جاءتنی ہند نفسہا, وہی جو نفسہ میں ہو مذکر کی ضمیر تھی, اب اس میں کس میں کر دیں گے, مؤنث کی ضمیر کر دیں گے. والہندان انفسہما,
انفسہما او نفساہما والہنداتو انفسہن، اور کہا جیسے یہ ہے ویسے ہی کس کا عینوہا عینوہما عیناہما او اعینوہن۔ چلیے یہاں رکتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ قلع و قلتا تسنیہ کا کل پڑھ لیں گے۔ الحمدللہ۔